ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی میں الیکشن کا حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں موجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جاوید اقبال خٹک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر محمد مشتاق نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایم پی اے سندھ اسمبلی صفورہ کوٹ کریم بخش قبول نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ آپ سب کو میں جاوید اقبال الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہاں آیا ہوں۔ ووٹر لسٹ کی جو ہم تیار کر رہے ہیں اس کی نگرانی اور مانیٹرنگ کے لیے ایک ہفتے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اسپارک آرگنائزیشن کی طرف سے کہ ہماری ممبر صاحبہ ان کی وساطت سے آپ سے بولنے کا موقع ملا۔ آپ ہماری مستقبل ہیں بیٹا، آپ ہماری آگے نسلیں آپ سے ہی چلیں گی۔ آپ کو بس عام سی باتیں جو عام ٹیچر کرتے ہیں اسکول میں اس حساب سے 2-3 منٹ دیتے ہیں۔ سب سے جو ہم اس پوزیشن پہ آئیں کہ جو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ آپ کی عمر میں آپ آئیڈیالسٹ ہوتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جب ایک خاص وقت عمر میں آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر انسان حقیقت پسند ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ او یار میں نے تو جو سوچا تھا میں تو وہ سے نہیں بنا، میں نے تو ڈاکٹر بنا تھا، میں تو انجینئر بنا، میں نے تو فلاں بنا تھا، میں وہ بنا۔ اب ایک بات جو ہم آپ کو اپنی اس عمر کے تجربے سے بتانا چاہتے ہیں بیٹا کہ دنیا میں ہر کام مشکل ہے، صرف کتاب پڑھنا آسان ہے۔ آپ سن رہے میری بات؟ یہ سارے آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بیٹا، آپ کے اپنے والدین بھی ہیں جن میں پڑھے لکھے بھی ہوں گے، عام بھی ہوں گے۔ ایک بات میری یاد رکھے بیٹا کہ دنیا میں سب کام مشکل ہیں، ایک کتاب پڑھنا ایسا کام ہے جو کہ آسان ہے۔ اور کیوں آسان ہے کہ جو ان پوری کائنات کا جو خالق ہے اس نے اپنے نبی کو پہلے یہی کہا تھا کہ اقرا باسمک الذی، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور آگے لکھتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے، اس میں ریب نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ ایک واضح کتاب ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ وعدہ کریں، ہماری بات نوٹ کریں کہ آپ نے ہر حالت میں پڑھنا ہے نا؟ اچھا، اور اپنے جو آپ کے بہن بھائی ہیں سب اکٹھے شوق سے پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ کی پڑھائی ہے، اس کے بعد پھر باقی معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات آپ کیا کریں گے؟ وقت کی پابندی کریں گے۔ تیسری بات آپ کیا کریں گے؟ اپنے والدین کی عزت ٹاپک نہیں ہے اس وقت، اس سے میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن آپ جب اسکول سے آئیں تو تھوڑا آرام اور کھانا پینا اور تھوڑا سا کھیل کود کے بعد آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ پڑھ لکھ کریں گے تو پھر اسی طرح آپ معاشرے کے معزز لوگوں میں بیٹھیں گے، آپ کی عزت ہوگی، آپ کی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی قابل ستائش ہوگی۔ ہاں، اب بات آتی دوسری طرف، جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو آپ بتائیں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے، وہاں پر ایم پی اے صاحب اسلام آباد سے جاوید اقبال ڈائریکٹر جنرل صاحب، ڈی سی صاحب اور باقی حضرات موجود تھے، ہمارے خواتین موجود تھی آپ کی، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ جب آپ گھر میں جائیں تو اپنی والدین کو بتائیں، جو آپ کی بہن بھائی ہیں جو 18 سال سے اوپر بڑے ہیں ان کو بتاؤ کہ الیکشن کے لیے ووٹر لسٹ بن رہا ہے، جب استاد صاحبان آپ کے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طرح جب ان کے ووٹ بنیں گے، وہ جب اس ریاست میں ووٹ ڈالیں گے تو وہ اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے، اور آگے ہمارا جو ملک کی پاک ہے یہ آگے مزید بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ہمارا مستقبل، ہماری زندگی آپ سے بیٹا منسوب ہے، آپ سے متصل ہے، آپ ہمارے لیے اثاثہ ہیں، آپ ہماری دولت ہیں، آپ ہماری فخر ہیں، آپ ہماری پیاری نسل ہے۔ ہم جان کی بازی لگائیں گے لیکن آپ لوگوں کے مستقبل پر کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسی
طرح یہ جو چند باتیں جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور 20 سال بعد آپ سوچیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، اس طرح ایک محفل میں گئے تھے اور اس طرح کچھ لوگ بیٹھے تھے اور وہ ہمیں اس طرح کی باتیں سناتے تھے. اب وہ لوگ مر چکے ہوں گے یا زندہ ہیں، جیسے بھی ہیں. آپ 20 سال بعد ان باتوں پہ سوچیں گے، 15 سال بعد، 10 سال بعد آپ کو یہ خیال آ جائے گا. لہذا خیالی دنیا بچپن کی ایک نیچرل انٹیٹی ہے جس سے انکار نہیں کیا جاتا، لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ آپ کے اس خیالی دنیاؤں کو انشاءاللہ ہم حقیقی گلابوں والی، چمنوں والی، خوشبوؤں والی اور خوشیوں والی اور ترقیوں والی زندگی میں تبدیل کرنا ہمارا مقصد عین ہے، منشا اور مدعا ہے. ہم سب کی طرف سے آپ ہم بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں. ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. اب میں امتیاز صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں عوامی، وہ اپنے زرعی خیالات کا اظہار کر کے آپ ان سے مستفید ہوں. آپ سب کا شکریہ بیٹا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ڈپٹی کمشنر کا جو کام ہوتا ہے وہ عوامی مسئلوں کو سننا اور ساری چیزیں. اور جو آپ کی ایج ہے نا، اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی ایج میں ہر بچہ نا ایک آئیڈیلسٹ ہوتا ہے. آئیڈیلسٹ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز بہتر ہو، بیسٹ ہو. ہماری ایج تک آتے آتے ہم ریئلسٹ ہو جاتے ہیں، مشروعیت پسند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہم سے کچھ سیکھتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں کہ وہ ہم ابھی گو بیک ٹو دیٹ، اور ہمیں وہ انرجی مل جاتی ہے کہ جس سے ہم جب آپ کی ایج میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ روڈ تو صحیح نہیں ہے، یہ پارٹ صحیح نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ آتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو ڈو واٹ ایور وی کین. تو سردی ہیں اور ووٹنگ کی بھی بات ہو رہی تھی، تو آپ کا رائٹ ہے ووٹ دینا، اور وہ آپ کی ایک آواز ہے جو آپ اسٹیٹ کو دیتے ہیں، اپنی اسٹیٹ آف پاکستان کو آپ بتاتے ہیں کہ جی دس از واٹ وی وانٹ فرام یو. ٹھیک، اور پھر جو لوگ ان سے وہ کیا آتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے تو ووٹ کے تھرو ہی آپ ان کو اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو ابھی آپ لوگوں کی تو ایجز وہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس ایج میں آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. ابھی سے آپ کو اس کا امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کا بیٹھے ہیں وہ آپ کو بہتر بتائیں گے. ہماری طرف سے یہ ہے کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان، اور آپ لوگوں میں مجھے صرف انجینئر یا ڈاکٹر نہیں چاہیے. میں چاہوں گا اور انکریج کروں گا کہ آپ میں سے ہمارے پاس میوزیشنز بھی آئیں، پینٹرز بھی آئیں، آرکیٹیکٹس بھی آئیں، ہر طرح کے لوگ آئیں، ہر طرح کے اپنے شوق کو پورا کریں. اور دنیا بہت بڑی ہے، ہر رنگ ہوتا ہے، تو ہر رنگ ملنا بھی چاہیے. جو اپرچونیٹیز آپ کو مل رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اللہ حافظ. آج میں شکر گزار ہوں ڈی سی صاحب کا اور الیکشن کمیشن کے جاوید اقبال صاحب کا، اور خاص طور پر عادل بھائی کا، اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین اینڈ یوتھ، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو یہ سیشن رکھا گیا یہ ووٹ کے حوالے سے. اب ووٹ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو کس طرح جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے، کن کن لوگوں کو دیا جائے، کیسے اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکے تو یہ ہے کہ آپ کا فیوچر بنے. فیوچر بنانے کے لیے ہمیشہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں سے، خاص طور پر اسٹوڈنٹ سے، جو ہمارے یوتھ بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے یہ مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ووٹ کی اہمیت یہ ہے کہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہیں ملک کے، اور وہ جب پہلا الیکشن لڑا تھا تو وہ پہلے الیکشن ہار گیا تھا. پھر اس کے پورے دوستوں نے، پورے پارٹی کے لوگوں نے ان سے کہا کہ خان صاحب آپ ہار گئے، آپ چھوڑے پاکستان کو، آپ جائیں دوبارہ لندن. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہیں الیکشن لڑوں گا، یہیں سے ووٹ لوں گا، لیکن میرے ووٹر جو ہیں آج پاکستان میں وہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ سیاست ایسی رہی ہے کہ وہ لوگ عمران خان کو نہیں چاہتے تھے. اور اس نے کہا میرے ووٹر یہ یوتھ ہے، یہ جو ابھی بیٹھا ہوا یوتھ ہے، جو کہ اس وقت 15 سال کا، 12 سال کا، 18 سال کا ہے، یہ میرا ووٹر ہے، اور یہ جب بڑا ہوگا اور یہ 10 سال ہوں گے وہ وہاں سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان کے یوتھ کے لیے
یہ بہت بڑا ایک اہم ایشو تھا جو کہ کل یہ حل ہو گیا. تو آپ لوگوں کے ووٹ کی اہمیت کا تو میں نے بتا دیا کہ آپ لوگ جو اس وقت ہم آپ لوگوں کی جو ایج ہے اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایج ہمارے پاس واپس آ جائے, لیکن اب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی ایج دوبارہ ہمارے پاس آ جائے, کیونکہ یہ بچپنا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ دوبارہ نہیں مل سکتا. اور آپ لوگ اپنا ایجوکیشن جاری و ساری رکھیں تاکہ فیوچر میں آپ, جیسے ابھی ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ڈاکٹر بنیں یا انجینئر بنیں, بلکہ ہر وہ ہنر سیکھیں جو کہ ایک ڈاکٹر کے بغیر, ایک انجینئر کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اپنا سروائیو کر سکیں, اپنی فیملی کو سروائیو کرا سکیں. یہ چیزیں جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ ہی میں سے فیوچر میں بھی سیاستدان بنیں گے, اور سیاستدان بننے کے لیے بھی آپ ملک کو تب چلا سکیں گے جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی. تعلیم ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں جابس کے لیے یا نہیں. تعلیم ہوتا ہے شعور کے لیے, کہ شعور جو ہے وہ انسان میں تب شعور آتا ہے جب تعلیم آ جاتی ہے. تعلیم آنے کے بعد انسان میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ملک کو آگے لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ مستقبل کے وہ ہمارے چراغ ہیں جو کہ پاکستان کو, جیسا کہ اس وقت چائنا ہے, تھائی لینڈ ہے, سنگاپور ہے, میں یہ چاہتا ہوں ذاتی طور آپ لوگوں سے کہ پاکستان کو ہمیں اس سے بھی بہت آگے بڑھانا ہے آپ کے طاقت سے, آپ کے ووٹ سے. کہ آپ لوگ عمر میں کم ہیں, چھوٹے ہیں, ہم آپ کو بچہ کہتے ہیں, لیکن انسان اپنی عمر سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اپنے علم سے, اپنے ہنر سے چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے. تو اگرچہ آپ لوگ فزیکلی چھوٹے ہیں, ہو سکتا ہے میرے مقابلے میں آپ کمزور ہوں, فزیکلی کمزور ہوں, جسمانی اعتبار سے چھوٹے ہوں, لیکن عقلی طور پہ آپ مجھ سے اوپر جا سکتے ہیں. وہاں آپ اپنے بڑوں سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ اپنا جو دماغی سطح ہے, جو دماغی لیول ہے, اس کو آپ اوپر کریں گے تو آپ ترقی کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے ایک میسج یہی ہے, ظاہر ہے آپ لوگ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں, اپنے والدین کی امیدیں ہیں, وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں, آپ کو لکھا رہے ہیں, آپ کے اوپر محنت کر رہے ہیں, تو ان کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. اسی طرح اس ملک کو, اس قوم کو بھی آپ سے امیدیں ہیں, لیکن سب سے پہلی جو امید ہے وہ آپ کے والدین, جو ان کی آپ امیدیں ہیں. تو آپ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے ان کی اس امیدوں کو پورا کریں. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور علمی طور پہ کوشش کریں کہ آپ اپنے بڑوں سے ذہنی طور پہ اور علمی طور پہ ان کا مقابلہ کریں. تو لہٰذا جب آپ اپنے آپ کو, اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کریں گے, آپ اپنی توجہ, اپنا فوکس پڑھائی پہ, اپنے کردار بنانے میں, اپنی کردار سازی میں کریں گے, تو آپ یقیناً ایک اچھے انسان بنیں گے اور اس ملک کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوں گے. تو آپ لوگوں کو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ سے جو توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں ان کو پورا کریں, اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. چونکہ بہت سارے بچوں کو میں شاید نہیں دیکھ پائیں گے, تو اس لیے میں کھڑا ہو کے بات کر لیتا ہوں کہ بچوں کی سہولت کے لیے. تو میرے درمیان موجود ہیں ہمارے اسلام آباد کے جو ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکٹرل رولز جاوید صاحب, اور سید ندیم حیدر صاحب جو ریجنل الیکشن کمشنر کراچی ہیں, اور نبو قبول صاحب جو ہیں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں سندھ اسمبلی کے. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور یہ جو آج کا جو پروگرام بنایا گیا ہے, یہ اس کے دو جو ہیں اسپیکٹس ہیں.
ایک تو چلڈرنس ڈے جو اسپارک جو آرگنائز کرتی ہے ہر سال، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی ڈی ویک جو ہمارے کولیبوریشن کے ساتھ جو الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ڈی ویک کمیٹی ہے، انہوں نے یہ ووٹر کی جو لوگوں میں جو اویئرنیس ہے اس حوالے سے بھی یہ پروگرام کرایا ہے. تو یہ ہمارے درمیان بچے موجود ہیں. میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یا آرگنائزرز کو جنہوں نے یہ پروگرام کرایا. اور یہ چمکتے دمکتے بچے جو اس وقت موجود ہیں، یہ آپ سب کا جو فیوچر ہے. اور میں ذرا آپ کے فیوچر پہ بات کر لیتا ہوں. جب ہم آپ کی ایج میں ہوا کرتے تھے تو ہم روزانہ بستہ پہن کر اسکول جایا کرتے تھے. صبح جاتے تھے، شام کو دوپہر کو آتے تھے، اور پھر ٹیوشن جاتے تھے اور مدرسہ، یہ ساری چیزیں کرتے تھے. تو اس وقت ہمیں کلیئر نہیں ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں. پہلے کلاس 1 میں، نرسری میں، پھر کلاس 2 میں، یعنی کہ پورا ایک سلسلہ شروع سے آخر تک چلتا رہتا تھا. یہ بچے ذرا متوجہ ہوں، میں آپ کے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہی ایک ایکسرسائز چل رہی ہے کہ صبح جاتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں، پھر ایگزامس دیتے ہیں. کلاس 1 ہو جاتا ہے، کلاس 2 ہو جاتا ہے، کلاس 3 ہو جاتا ہے، میٹرک ہو گیا. پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. پھر انٹرمیڈیٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں گئے. جب یونیورسٹی سے پاس ہونے لگے تب ہمیں سمجھ آیا کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو جو لڑکے جنہوں نے میٹرک تک اچھی تعلیم حاصل کی، ان کو اچھے کالجز میں داخلہ ملا انٹرمیڈیٹ میں. اور جو انٹرمیڈیٹ میں جنہوں نے اچھے نمبروں سے جو ہے وہ پاس کیا، ان کو یونیورسٹیز میں، اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملا. وہ ڈاکٹرز جو ہے یونیورسٹیز ہے، میڈیکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملا، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ملا. جو اچھے بچے تھے وہ آج اچھی جگہوں پہ موجود ہیں. وہ آج جو میں آپ کے سامنے موجود ہوں، تو میں محنت کرتا تھا. آپ کی عمر میں محنت کرتا تھا اور میں کلاس میں فرسٹ آتا تھا. اور انہی محنت کی بدولت جو ہے میں اچھے نمبروں سے اچھی یونیورسٹی میں گیا اور یہی محنت جاری رہی. تو آج میں آپ کے سامنے ایک آفیسر کے طور پہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس میں جو ہے ایک آفیسر کے طور پہ موجود ہوں. تو آپ اس چیز کو، جو آپ کی جو